اور مال بھی جو ہے وہ اتنا ہی معتبر ہے. حسن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ بات بھی کر رہے تھے امریکہ کے حوالے سے, تو امریکہ کے ایران پر حماس کی سہولت کاری کے جو الزامات ہیں اب کچھ وہ بھی سامنے آ رہے ہیں, اور لنسے گرام یہ کہتے ہیں اگر ایک اسرائیلی مرا تو ایرانی تیل کا ایک ذخیرہ تباہ کر دیں گے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایران کا کیا دھرا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. For every Israeli or American hostage executed by Hamas, we should take down an Iranian oil refinery. The only way you're going to keep this war from escalating is to hold Iran accountable. I am confident this was planned and funded by the Iranians. Hamas is a bunch of animals who deserve to be treated like animals. So if I was Israel, I would go in on the ground. There is no truce to be had here. I would dismantle Hamas. This is the best opportunity Israel has to destroy Hamas. Take it to the Iranians. If you escalate the war by urging Hezbollah to attack Israel in the north, if Hamas kills one American and Israeli hostage, we're going to blow up your oil refineries and put you out of business. It is now time to take the war to the Ayatollah's backyard. تو لنسے گراہم یہ کہتے ہیں کہ جو حماس ہے وہ بنچ آف اینیمل ہے اور اسے جانوروں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بہترین موقع ہے کہ حماس کو وہ تباہ کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران پر بھی جو ہے وہ سہولت کاری کا الزام لگایا ہے. دوسری جانب ایرانی سپریم کمانڈر نے اسرائیل کی سہولت کاری کا الزام مسترد کر دیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے ایران نہیں ہے. تو حسن, ہمیں لگ رہا ہے کہ بات اب فلسطین تک نہیں رکے گی, کیونکہ اب تو وہ ایران کی آئل ریفائنریز کو اڑانے تک کی بات بھی کر رہے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ سچویشن زیادہ خراب ہوگی, ورسٹ ہوگی, جنگ جو ہے وہ پھیلے گی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مجھے ریپیٹ لگ رہا ہے 9/11 کا, اور 9/11 کے بعد مسلم دنیا کی جو ہے وہ جو حملے تھے وہ تو بڑے کامیاب تھے, لیکن اس کے بعد کیا مسلم دنیا کی مشکلات میں اضافہ ہوا یا کمی واقع ہوئی؟ تو اس میں مشکلات میں اضافہ ہوا تھا. جواب اس کا یہ ہے. تو ابھی بھی جو حماس نے کیا, گو کہ دیکھیں بات جیسے چوہدری صاحب فرما رہے تھے, بات بالکل درست ہے کہ وہاں پر ان کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے اسرائیل نے, اور فلسطینیوں کو ہر روز دل آزاری کرتے ہیں. تو ان کا ریئیکشن فطری ہے, ان کا ریئیکشن جو ہے وہ ایک بیسیکلی کوئی بھی انسان ایسا ہوگا تو وہ رد عمل ایسا دے گا. لیکن دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ کشیدگی ہے. کل عبد الرحمان صاحب بھی ہمارے شو میں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بیسیکلی جو مسلم دنیا ہے ان کو بیٹھ کر جو ہے وہ میز پر بیٹھ کر اس کو حل کرنا ہوگا. کشیدگی, حملے, اس سے اس مسئلے کا جو ہے حل نہیں نکلے گا. اس کی وجوہات ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت, جیسے چوہدری صاحب فرما رہے تھے, کوئی ہماری مسلم دنیا اٹھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, نہ کھڑے ہونے کے لیے آ رہی ہے. ہاں سفارتکاری کی حد تک وہ ضرور بات کریں گے, لیکن فوجی جو امداد ہے وہ کوئی بھی ملک اپنی آفر نہیں کر رہا. گو کہ اگر دیکھا جائے تو اب جو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ آ رہا ہے, یورپی یونین کا بھی جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے, اور یقیناً ممکن ہے کہ نیٹو بھی ان کی سپورٹ کے لیے آ جائے. تو جب اس قسم کی جو ہے ہیوی ویٹس جو ہے وہ آرمیز آ جائیں گی ان کی ویٹ کے لیے, تو ان کا سروائیول مشکل ہے. تو ابھی عرب لیگ کو, OIC کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بیٹھنا چاہیے, اور بیٹھنے کے لیے شاید میں بات کمپلیٹ کر لوں, ان کو بیٹھنا چاہیے, اور بیٹھ کر جو اس وقت اسرائیل ہے اور امریکہ ہے ان کو میز کے اوپر لانا ہوگا, لا کر ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس معاملے کو اسی طریقے سے حل کریں تاکہ کوئی بہتر مستقبل نکل سکے. چلیے, آپ کہتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے کسی نہ کسی کو, اور امریکہ کو اور اسرائیل کو میز پر لانا ہوگا. چودھری صاحب, حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی جنگ چھڑی ہے یہ 9/11 ہے. دوسری جانب کل جب ہمارے ساتھ عبد الرحمان مطر تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے, اب بات بھی یہی ہو رہی تھی کہ جو ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ان کے لیے میسج ہے. تو آپ اسے 9/11 کس کے لیے دیکھتے ہیں, ان تعلقات کے لیے یا پھر جس کا اشارہ حسن ایوب کر رہے ہیں اس کی طرف؟ نہیں, میں تو اور بات کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسرائیل کو اس کی دوائی جو ہے نا وہ پلائی گئی ہے. جس طرح وہ رات کے اندھیرے میں ان کو شب خون مار مار کے ان کا برقع نکالتے رہے ہیں, اور ان کی چیخیں بھی کوئی سننے کو تیار نہیں تھا, اور ان کی پریئرز کو جو ہے اللہ نے آنسر کیا, اور اللہ پاک کے فضل سے وہ اپنا ایک سرخروئی ہوئی کہ انہوں نے اسرائیل کی جو ناقابل شکست ہے جی, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا.
ان کو اس تاثر کو، اس گمانڈ کو، اس متھ کو فیتی فیتی کر دیا ہے. 4-6 مختلف جگہوں سے مختلف طریقوں سے حملے کیے اور ابھی تک اسرائیل اس کے اثرات سے نہیں نکل سکا، ماں سوائے کہ اندھا دھند غزہ پر فائرنگ اور بمبارمنٹ، اور ان کا محاصرہ بھی کر لیا ہے، ان کو کھانے کو نہیں، انہوں نے کہا جو تم نے کرنا نا کر لو. اصل بات یہ ہے شائستہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے یوکرین میں پوری دنیا انوالو ہو چکی ہے ایک طرح، اور اسرائیل اور حماس یا اسرائیل اور فلسطین، اس کے نتیجے میں یہ دنیا جو ہے ایک وار تھیٹر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ایک پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے اگر کوئی ایفیکٹو بات چیت نہ کی گئی. عوامی جمہوریہ چین، روسی ریاست کے سربراہ پیوٹن، امریکی جو بائیڈن اور باقی جو مسلم امہ کی بڑی طاقتیں ہیں، سب نے اور یورپین نے کام نہ کیا وار فوٹنگ پر لائٹنگ سپیڈ سے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں بندے جو ہیں وہ اسرائیل اور فلسطین کی کانفلکٹ میں اور یوکرین اور روس کی لڑائی میں مارے جائیں گے، اور یہ آگے پھیلتا جائے گا. اور پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ صبح بقیت، سوائے تباہی، ہسپتال بھر جائیں گے، دوائیاں ملیں گی نہیں، اور لوگوں کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بڑا بھیانک منظر بنتا جا رہا ہے. اور ہمارے ہمسائے میں جو ایک وار مشین انہوں نے بنائی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے آگے تبکیاں مار رہے ہیں کہ جاؤ بچہ، کشمیریوں کو تباہ کرو، جاؤ اور اپنے ملکوں میں مہذب معاشرے میں سکھوں کو قتل کرتے جاؤ، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. تو یہ جو فری فار آل ہے اور یہ جو پھڑ لو کا جو ماحول بنایا ہوا دنیا میں، اب تو کوئی رہ نہیں گیا، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے کہ جس سے بات کی جائے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے. ان کے ساری آبادی جو ہے 23 لاکھ کی، اس کو یہ ملیامیٹ کرنے کے پروگرام بنا فخریہ اناؤنس کر رہے ہیں. ابھی ان کو عقل نہیں آئی. جب ان کی 2-4-10 اور حملے ہوں گے نا تل ابیب پر، جی پتہ لگدا کلی نو اگ لگدی، کسے دی لگی کون جاندا. اب چودھری صاحب، آپ یہ ملیا میٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اب یہ ملیا میٹ ہے کیا؟ یہ ذرا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ بنیامین نیتن یاہو نے عرب ہمسایہ ممالک کے ساتھ اقتصادی راہداری کا ایک پلان بنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ امن معاہدوں پر فلسطینیوں کو ایک تو ویٹو دینا نہیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ چند سال پہلے میں یہاں پر سرخ مارکر لیے کھڑا تھا، ایک نحوست، ایک بہت بڑی نحوست دکھانے کے لیے، اور وہ نحوست تھی ایٹمی ایران سے متعلق. لیکن آج میں یہ سرخ مارکر ایک عظیم نعمت دکھانے کے لیے لایا ہوں. نعمت سے مراد ان کی وہ کوریڈور تھا جس کا تذکرہ انڈیا نے اپنے G20 سمٹ میں بھی کیا، اور وہ کیا تھا؟